السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وحلما وحكمة. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابلیس کی ابلیسیت، شیطنت اور اس کے آدم اور ابن آدم پہ اثرات، یہ آج کا موضوع ہے. کوشش یہ ہوگی کہ اس کو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مکمل کیا جائے. اگر
وقت کی نزاکت کے تحت کچھ باتیں رہ گئیں تو وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوں گی۔ ابلیس کے بارے میں تاریخی روایات میں جو کچھ ذکر ہوا ہے، اس کا اصل نام عبرانی زبان میں عزازیل تھا، عزازیل، اور عربی میں اس کا نام تھا حارس۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں دو لفظ بولے ہیں، ابلیس اور شیطان، زیادہ جگہ شیطان بولا ہے۔ تو جو تاریخی الفاظ ہیں ان کی وہ اہمیت نہیں جو اللہ کے کلام کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کلام کی روشنی میں اس کے دو نام ہیں، ابلیس اور شیطان۔ ابلیس اس کا اپنا نام ہے جو ہر کسی کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے، اور شیطان کا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر زدہ لقب ملا۔ القابات وہ ہوتے ہیں جو کسی کی اچھائی اور برائی کی بنا پہ دوسرے اس کو نوازتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 6 یا 7 مرتبہ پورے قرآن میں ابلیس کا لفظ آیا ہے، باقی 50 کے قریب یہ شیطان کا لفظ ہی بولا گیا، اور شیاطین پھر اسی کے تحت آتے ہیں جو اس کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ تو ابلیس کا لغت میں جو معنی کیا گیا ہے وہ ہے مایوس ہونے والا۔ یہ ایک مرادی معنی ہے، ممکن ہے صحیح نہ ہو، لیکن اس کی اس حرکت کی بنا پہ جو اس نے سب سے پہلے کی تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے سمجھو وہ ابلیس کے نقش قدم پہ ہے۔ بڑے بڑے تنگ ترین حالات پیدا ہوتے رہے ہیں، انبیاء پہ، اولیاء پہ، شہداء پہ اور اصحاب انبیاء پہ، لیکن انہوں نے بھی آخری دم تک اللہ رب العزت سے رحمت اور امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اخیر ایک امتحان سے گزار کے پھر ان پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو ایک تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آزمائش میں آ کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ابلیس کا جو کردار قرآن پاک میں ملتا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے یہاں جنات آباد تھے اور کثیر تعداد میں تھے۔ انہی کو دیکھ کے اور ان کی حرکتیں دیکھ کے فرشتوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اعتراض نہیں تھا، صرف اللہ رب العزت سے ایک استفسار تھا، سوال تھا کہ یا باری تعالیٰ ایک مخلوق پہلے زمین پہ بھیجی ہے، وہ بھی دنگا فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، دوسری بھیجیں گے تو یہ بھی وہی کام کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
پریکٹیکلی کے طور پر چند چیزیں سامنے رکھیں تو وہ جوابات آدم علیہ السلام کو آگے فرشتوں کو نہیں آئے، تو فوراً کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا باری تعالیٰ تیری حکمتیں، علم و حکمت و دانائی کے جو اعلیٰ ترین عرفہ ترین منازل مقامات مالک آپ ہی جانتے، ہم تو غلام ہیں، حکم کے پابند ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جبکہ یہ جو ابلیس تھا اس وقت بھی وہیں تھا۔ جبرائیل نے اعتراض کیا، میکائیل نے، یعنی اس سے سوالیہ انداز سے سوال کیا، تو اس وقت ابلیس نہیں بولا۔ اور یہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یہ تھا تو جنات کا سردار، اور عبادت کر کر کے اللہ تعالیٰ سے اس نے منہ مانگی قیمت دنیا میں وصول کر لی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں سے کہا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو وہ جو بولیں گے مانگیں گے منہ سے وہ بھی ملے گا، جو دل میں خواہش ہوگی اللہ وہ بھی عطا کریں گے۔ اور یوں سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہماری یہ جو خواہش ہے نا جنت کے لیے ریزرو کر کے رکھ چھوڑی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ حق دے دیتے نا تو ہم سب نے وہ سب کوئی دنیا میں ہی مانگ لینا تھا۔ تو یہ حق جنوں کو ملا تھا، شیاطین کو ملا، ابلیس کو ملا، اس نے یہ مانگا کہ یا باری تعالیٰ مجھے فرشتوں کے ساتھ ان کی صفوں میں مقام دے دے، تو اسے وہ مل گیا۔ لیکن اس کے بعد آخرت تو آخرت ہے، قیامت قیامت ہے، تو اس نے جو مانگا اسے ملا، اور اس کے بعد اس نے کہا جی مزید جو میں سوال کروں مجھے ملے۔ تو یہ دو سوالات اس نے اللہ تعالیٰ سے کہہ کے طلب کر کے حاصل کیے تھے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو دونوں اسے ایک یہ مل گیا کہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا، اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے ریجیکٹ کیا اس وقت اس نے مانگا کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، اللہ نے وہ بھی دے دی۔ مخالف اللہ کا ہے، دشمن اللہ تعالیٰ کا ہے، اور سوال بھی اللہ سے کر رہا ہے، مانگ بھی اللہ سے رہا ہے۔ تو کس قدر بڑا ابلیس ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کے جاتا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہا ہے، لیکن نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھ آیا کہ اگر تمہارے دماغ میں، تمہاری نسوں میں، تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی میرے مکمل سارے کاموں پہ کنٹرول نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ گناہ کر اس جگہ، خدا نہ ہو جس جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے انسان کو یہ بھی سمجھایا کہ ابلیس کی اس حرکت سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت عطا کرنے پہ قادر ہے، وہ سزا دینے پہ بھی قادر ہے۔ اب آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے۔ اور ساتھ ہی سارے فرشتوں کو ایک نیا حکم دے دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کا اظہار کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اس کی مرضی کے مطابق زمین پہ عوام میں نافذ کرنے والا۔ تو یہ جو
خلفائے راشدین، خلفائے امت، خلیفہ بک، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، یہ جو القابات ہیں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق عوام میں نافذ کرنے والا خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے۔ تو خلیفہ بھی اللہ رسول کے حکموں کا پابند ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نیابت خلافت عطا کی، اور اس خلافت کا اظہار کرنے کے لیے جو پہلے مخلوقات تھی نا، ان سے ایک ایسا عمل کروایا کہ ثابت ہو جائے کہ اب تمہارا امام آ چکا ہے، تمہارا خلیفہ آ چکا ہے، تمہارا سربراہ آ چکا ہے، تم سے اعلیٰ آ چکا ہے۔ جیسے مسجد اقصی بیت المقدس میں سارے انبیاء کو جمع کر کے انتظار کروایا، اور اخیر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، قیادت میں، سیادت میں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اور ثابت کیا کہ تمہارا انبیاء کا بھی امام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا۔ یہ کوئی سارے ساتوں آسمانوں کے فرشتے نہیں تھے لاتعداد، چند سرکردہ بڑے بڑے جو فرشتے تھے، اور چونکہ ابلیس بھی انہی کے اندر تھا، وہ وی آئی پی یا اپر لیول کے یا جو سب سے وزیر مشیر ہوتے ہیں ان کے اندر شامل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو مخاطب کیا۔ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ میں مٹی کی چند قسموں سے خشک گارے والی، سڑی ہوئی، کالی، سیاہ، براؤن اور احمر اور اسود کے درمیان سارے رنگوں کی مٹی مکس کر کے اس کا ایک مجسمہ بنا کے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے جب اس میں روح پھونک دوں، جب وہ زندہ سلامت ہو جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب نے اس کے لیے مجھے سجدہ کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا تھا، یہ غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا، نہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو سجدے کا حکم دیا، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ تمام عربی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے یہی مفہوم نکالا ہے کہ فَقَعُوا لَهُ، یہ لہو کا یہ لفظ بتا رہا ہے آدم کے لیے تھا، آدم کو نہیں تھا۔ اگر آدم علیہ السلام کو ہوتا تو لفظ ہونے تھے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوهُ، اور پہلے بارے میں ہے اسجدوا لِآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، اور وہاں ہونا تھا اسجدوا آدم، وہ لامک، اور یہاں بھی لہو لام لگا کے، اور تمام مقامات پہ لہو کے الفاظ، لی آدم کے الفاظ ہیں، یہ جار مجرور، یہ متعلق ہوتے ہیں فعل کے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مفعول نہیں متعلق ہو رہا ہے، اور اس کا معنی ڈائریکٹ فاعل مفعول کا عمل یہ مفعول پہ واقع نہیں ہو رہا، بلکہ درمیان میں ایک تعلق اور رابطہ جڑ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا
سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، آدم علیہ السلام کو قبلہ اور کعبہ بنایا گیا ہے۔ اور ہمیں بھی حکم ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت کرو۔ تو بیت اللہ کی ہم پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بیت اللہ ایک سمت ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ تو اللہ رب العزت نے شروع دن سے ہی غیر اللہ کو سجدہ حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایک من گڑت بات بنائی گئی ہے کہ جی یہ تعظیمی سجدہ تھا، پہلی امتوں میں جائز تھا، اس آخری امت میں حرام کر دیا گیا۔ یہ عبارت، یہ لفظ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، من گڑت بات بنائی گئی ہے۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، پہلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں حرام ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ شروع سے ہی حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ کو، ہر عورت کو، ہر بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ یعنی اماں جی خدیجہ محمد الرسول اللہ کو سجدہ کرے، اماں جی عائشہ رسول اللہ کو سجدہ کرے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ کو سجدہ کرے، اور حضرت اماں جی حوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ جب یہ سجدے نہیں ہوئے تو پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بھی سجدہ نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ صرف ایک سر جھکانے کے معنی میں تھا، جیسے کوئی غلام مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کے سر جھکا دیتا ہے کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی ابو داؤد میں، ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس وقت ابلیس روتا ہے، چیختا چلاتا اور کہتا ہے مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا، میرے لیے آگ۔ ابن آدم کو حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور یہ فرما بردار نکلا، اس کے لیے جنت۔ تو ابن آدم کو، سارے انسانوں کو کیا حکم ہے؟ کس کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کو۔ یہی حکم ابلیس کو ہوا تھا کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ پہلے تو سجدے کر رہا تھا۔ وہی چیز آڑے آئی جو ابو جال، ابو لہب اینڈ کمپنی کو آئی تھی۔ پہلے وہ بیت اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ شرک کی ملاوٹ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب قرآن دے کر مبعوث فرمایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب عبادت تمہاری مرضی کی نہیں ہوگی، ہوگی اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ بس یہی اختلاف تھا۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے پہ تیار تھے لیکن اپنی مرضی سے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب کسی مزار شریف، دربار شریف اور کسی مقبرے پہ، کسی پہ قبر کے سامنے جاتے ہیں اور قبر کو بھی سجدہ کر دیتے ہیں۔ تو عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو اپنی مرضی سے کی ہوئی عبادت نہ ابلیس کی قابل قبول ہے، نہ ابو جال، ابو لہب کی قابل قبول ہے، نہ کسی بھی دور کے مشرک کی قابل قبول ہے،
عبادت اگر خالص ہوگی تو جس شہنشاہ کل کائنات کی عبادت ہو رہی ہے اس کی مرضی کے مطابق ہوگی، اور وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری ساری عبادتیں، میری ساری مالی جانی قولی فعلی قربانیوں کی عبادتیں، جسمانی ریاضتیں، یہ میرا جینا مرنا مرتے دم تک کی عبادتیں فقط اس شہنشاہ کل کائنات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ میں اسی عقیدے پہ زندہ رہوں گا، اسی عقیدے پہ موت آئے گی، کیونکہ انا اول المسلمین۔ ہم نے اسلام کا دامن اپنے دامن سے وابستہ کیا ہے، توحید سے وابستہ ہے، سنت سے وابستہ ہے، مرتے مر جائیں گے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تو یہ سجدے کا مفہوم اپنا مغالطہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کون سی چیز مانے ہے، کیا مسئلہ بنا ہے، تکلیف کیا ہے؟ تو نے آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کے، کعبہ بنا کے، ان کی امامت میں، سیادت میں، قیادت میں مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یا باری تعالیٰ مجھے سجدہ کرنے پہ اعتراض ہے، اس نے کہا تھا مجھے اس امام پہ اعتراض ہے، مجھے اس قبلے پہ اعتراض ہے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اور آگ تو اعلیٰ ہے، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی کو اوپر بھی پھینکے نیچے جاتی ہے، لہذا میں اس کی قیادت اور سیادت اور امامت اور اس کا قبلہ سمجھ کے عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت بھی کفر اور اسلام کا مسئلہ یہی ہے۔ عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، یہودی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک تو وہ شرک کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا نبی الگ ہے، اور تیسرا ان کا قبلہ الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کلمہ پڑھا ہو اور پھر وہ ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لے اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور گوشت بنا کے کھا لے، فذالک المسلم، فرمایا وہ مسلمان ہے، باقی کافر ہیں۔ تو اس وقت بھی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ کے بنائے قبلے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ نہیں سمجھتے۔ تو اس وقت بھی فرق یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا آدم علیہ السلام کو، پہلے فرشتے کوئی کدھر منہ تھا کوئی کدھر منہ تھا،
کیونکہ اللہ رب العزت تو ہے نا اینما تکونو فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم منہ کر لو اللہ تعالیٰ کی سمت اس طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا اس طرف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک متعین قبلہ بنایا فرشتوں کے لیے، اور وہ آدم علیہ السلام کی ذات تھی۔ پھر اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پھر زمین پہ بھیجا، تو پھر فرشتوں کے لیے ایک بیت اللہ کی طرز کا ایک کعبہ بنایا گیا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سارے فرشتوں نے قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور قبلہ کس کو؟ بیت المعمور کو بنانا ہے۔ اور مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ تم نے اپنا قبلہ بنانا ہے بیت اللہ، کعبۃ اللہ کو۔ تو اس نے اللہ کے بنائے قبلے کو تسلیم نہیں کیا، کان من الکافرین، کافر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ تقریباً 4-5 مقامات پہ اشارتاً بیان فرمایا۔ ایک جگہ لفظ ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا۔ دوسری جگہ لفظ ہے ابا واستکبر۔ تیسری جگہ لفظ ہے کان من الجن۔ تو اس طرح کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے جو 2 مولتیں ملی تھیں اس کے مقابلے میں 2 انکار کیے۔ ابا، انکار بھی کر دیا، میں نہیں مانتا۔ اور انکار ہوتا ہے منہ سے، لفظوں سے انکار کرنا۔ جیسے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھے، الفاظ سے بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تک زبان سے نہیں ادا کرے گا مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے دل سے جتنا مرضی یقین رکھے، اور اگر زبان سے اقرار کرتا ہے دل میں یقین نہیں ہے تب بھی مسلمان نہیں ہے۔ ابلیس نے 2 کام کیے، زبان سے بھی انکار کیا، دل دماغ میں تکبر بھی رکھا، آکڑ گیا۔ تو یہ جو آکڑ ہے نا، تکبر، یہ ابلیسیت ہے، اور ابلیس سے شیطان بنا اس تکبر کی وجہ سے۔ تکبر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق بات سامنے آ جائے پھر اس کو سمجھ کے ریجیکٹ کر دینا، انکار کر دینا، یہ تکبر ہے۔ پتہ بھی چل جائے کہ حق سچ مسئلہ یہ ہے، پھر آئیں بائیں شائیں کر کے انکار کرنا، عمل نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی دوسری نشانی ہے، فرمایا بطر الحق وغمط الناس، دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کہ میں تو بہت جناب پہلوان ہوں جسمانی طور پہ، میں جی مالی طور پہ بڑا سٹرانگ ہوں، یہ تو سارے کیڑے مکوڑے ہیں، میں علمی طور پہ بہت بڑا علامہ فہمہ ہوں اور یہ تو سارے جاہل ہیں، اور میں جناب سٹیٹس میرا بڑا اونچا ہے، میرے پاس کرسیاں اور میرے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، یہ سارے عوام سارے بھیڑ بکریاں ہیں۔ جب کسی بھی معاملے میں دل میں دماغ میں تکبر آیا نہیں تو سمجھو نیک اعمال بھی ضائع ہوئے نہیں۔ بندے کو عاجز بن کے رہنا چاہیے، انکساری میں آنا چاہیے۔ سب سے پہلا جرم جو بڑا کبیرہ گناہ ہوا وہ یہی تھا، تکبر والا، اور کرنے والا سب سے بڑا مجرم ہے ابلیس۔ یہی تکبر نمرود کو لے گیا، یہی تکبر فرعون کو لے گیا، یہی تکبر ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی کو لے گیا، اور یہی تکبر کی آڑ میں آ کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فرما روا اور بہت بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے، اپنی جسمانی مالی قوت پہ فخر کرنے والے، اللہ رب العزت کے در سے ریجیکٹ ہو گئے۔ آواز وہی تھی کہ جس طرح شیطان کو دتکارا ہے نا، اس طرح متکبر بندے کو بھی اللہ اپنے دربار سے دتکار دیں گے۔
حدیث پاک میں آیا ہے قیامت کا دن ہوگا، متکبر لوگ بعض دفعہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں لے کے آئیں گے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے، کیونکہ تکبر بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ تو ان کو بڑے بڑے جسم کی بجائے ان کو چھوٹی چیونٹیاں بنا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں، شکلیں وہی ہوں گی دنیا والی، جسم چیونٹیوں جیسا ہوگا، اور پورے حشر کے میدان کے لوگ انہیں پاؤں تلے روند رہے ہوں گے، لتاڑ رہے ہوں گے، مریں گے نہیں، چیخیں گے، چلائیں گے۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، سزا پہلے شروع ہو گئی ہے۔ تو عاجز بن کے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، منگتے ہیں۔ شہنشاہ کل کائنات لجپال غوث الاغیاث ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ رب العزت نے کہا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، جو تم نے مہلت مانگی ہے نا قیامت کے دن تک، زندگی کی زندگی تمہیں ملے گی، لیکن قیامت تک تجھ پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ اب دیکھیں عجیب بات ہے، جو شیطان کا کہنا مانتے ہیں نا، جب ان سے بھی کہا جائے نا کہ شیطان کے بارے میں تمہارے کیا ریمارکس ہیں، کیا تم کہتے ہو، تو وہ یہی کہیں گے شیطان پہ لعنت۔ جو شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، مثلا ابھی بات تکبر کی اور یہ متکبر ہیں، لیکن جب شیطان کی بات آئے گی تو وہ بھی شیطان پہ لعنت بھیجیں گے۔ یہ کیسے ملعون اور لعنتی ہے کہ اس کے اپنے پیروکار بھی اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ ہے بڑا بے ایمان، اس کی بڑی کارستانیاں ہیں، بڑی چال بازیاں ہیں، چلاکیاں ہیں، جن کی نشاندہی اللہ رسول نے کی ہے۔ ان میں سے ایک سر دست میں بیان کر دوں۔ فجر کے وقت شیطان ابلیس اپنے چھوٹے چھوٹے جو شتنگڑے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ بھائی پھیل جاؤ دنیا میں۔ اور فجر کے وقت جہاں بھی جس وقت بھی فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ سارے جو نا لوگوں کو سلانا شروع کر دیتے ہیں، لو بھائی ساری رات نیٹ چلایا، انٹرنیٹ چلایا، فیس بک چلائی ہے، اور جناب بڑی مووی دیکھ لی ہیں، اب تھک ٹوٹ گئے ہیں تو تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ ریسٹ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، یہ تھپکی دیتا ہے سو جا، ابھی بڑی رات پڑی ہے۔ مرد ہے یا عورت ہے، میل ہے فیمیل ہے، جوان لڑکا ہے جوان لڑکی ہے، بوڑھا مرد ہے بوڑھی عورت ہے، سو رہے ہیں، وہ تھپکی دے کے کہتا سوئے رہو۔ اذان بھی ہو گئی، فجر کی جماعت بھی ہو گئی، یہ اٹھے نہیں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، فجر کا ٹائم چلا گیا، اور اس نے ان کو سلا کے رکھا ہوا۔ کتنا بے ایمان ہے، انسانوں کو سلانے کے لیے خود جاگتا رہتا ہے، کتنی ڈیوٹی ہے اس کی، ان کو سلانے کے لیے خود جاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو جو بڑے شیطان کی طرف سے ٹاسک دیا گیا ہے، انہیں جو آرڈر کیا گیا ہے، وہ سارے اپنے بڑے شیطان ابلیس کے کہنے پہ ایسے ایکٹیو ہو کے عمل کر رہے ہیں جیسے وہ خدا ہی ان کا ہے۔ استغفر اللہ، وہ تو اپنے جھوٹے خدا کی اتنی پوجا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے سچے خدا
خدا کی، رب تعالیٰ کی محبت میں آ کے فجر کے وقت نیند قربان کر کے 2 رکعت نماز نہیں ادا کر سکتے؟ اچھے بھلے چنگے بہترین مسلمان فرما بردار ایسے ہی آلکس کر دے، سستی کر جاتے ہیں، غفلت کر جاتے ہیں۔ 1-2 دن کا معاملہ ہو نا تو برداشت ہو جاتا ہے، اگر ہر روز کا یہ معمول ہے تو سمجھو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ وہ مائیں بھی کہتے ہیں چھڈو جی حاجی صاحب، مولوی صاحب، اور چھڈو یہ ہون تے منڈا ستا ہے، ساری رات اپنا باہروں پھر ٹر کے یاراں دوستاں دے آیا ہے، ہون تے سون لگا، تو اسے 2 تھپڑ لگاؤ کہ جہاں وہ ساری رات گزاری ہے وہ فجر پڑھ کے سو جائے، دنیا کا کام رہتا ہے رہ جائے، صحت خراب ہوتی ہے ہو جائے، تمہارا مال ضائع ہوتا ہے جو ہو جائے، جان پہ اثر پڑتا ہے اثر پڑ جائے، پر رب کی بارگاہ میں فجر کی نماز لیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا، فرائض کا تو اجر ہی بڑا ہے، فرمایا جو 2 سنتیں ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے درمیان جتنا خزانہ ہے سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور فجر کی 2 سنتوں کا ثواب ایک پلڑے دوسرے میں رکھ دیا جائے، ساری کائنات کا خزانہ مل کے بھی فجر کی 2 سنتوں کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور فرض ان کا تو اندازہ ہی نہیں کس قدر اجر و ثواب ہے۔ گیا مارا ایک سجدے میں، ایک نہ کیا 1000 کیا تو کیا کیا، ایک سجدہ اللہ نے فرمایا میرے حکم سے کر، اس نے اللہ کے حکم سے ایک سجدہ نہیں کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا انک رجیم ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے تجھ پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی، نکل جا میرے دربار سے۔ حالانکہ اس نے پہلے بڑے سجدے کیے، اپنی مرضی سے کی ہوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، عبادت قبول ہوگی تو مالک الملک کی بارگاہ میں اس کی رضا کے مطابق قبول ہوگی۔ کام تو مکمل تھا بھائی، نکال دیا گھر، لیکن اس نے آگے سے بحث شروع کر دی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ شیطانی وسوسہ اس قدر ہیوی ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی حقیقت بتائی جائے، حق سچ مسئلہ سمجھایا جائے تو وہ اپنی جھوٹی بات پہ آگے سے بحث کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر تمہارے کانوں میں کسی آدمی نے کسی فرقے کا ہو، کسی پارٹی کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، کسی محکمے کا ہو، کسی شعبے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اگر وہ پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، تو تم اپنی ساری سوچ اور فکر کو ختم کر کے تم اللہ رسول کے نام پہ یقین کر کے اس کی بات مان لو، بعد میں تحقیق کرو کہ یہ اللہ رسول کا فرمان ہے کہ نہیں۔ اگر سچ نکل آئے اس کا شکریہ بھی ادا کرو اور اس پہ عمل بھی شروع کر دو، اور اگر اس میں کوئی فرق ہو تو پھر اس کی اصلاح کرو۔ اور اگر آگے سے بحث شروع کر دی لا علمی میں، جہالت میں، تو یاد رکھیں یہ کام ابلیس کا ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے بحث شروع کی۔ جب رب کے ساتھ بحث کرنے والا کبھی نہیں جیت سکتا تو اللہ کی آیتوں سے بحث کرنے والا کیسے جیت سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی آئندہ انشاءاللہ وما علیہ الا البلاغ.